اسی طرح عقائد اسلام، یہ تو عقائد اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے نا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ عقائد اسلام کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو ہمارے دور کے اندر اس کے اندر بھی خرابی پائی جاتی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہوتی، اس کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر خواتین جب گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو کس طریقے سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اللہ تجھے ہمارے گھر ملا تھا، ہم پر ہی تجھے مصیبت نازل کرنی تھی، معاذ اللہ ایسے جملے کہے جاتے ہیں، یہ کفریہ جملے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کیا جا رہا ہے، گویا کہ سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ظالم ہے، ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح منتیں مانتے وقت یہ بھی خواتین کے اندر پایا جاتا ہے کہ منتیں مانتی ہیں نا تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ معاذ اللہ ہم منتیں مانیں گے نا تو اللہ تعالیٰ متاثر ہو کر ہمارا کام کر دے گا، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے دو، کسی کی تعریفیں کرو، کسی کو کہہ دو کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا تو وہ فوراً متاثر ہو کر ہمارا کام کر دیتا ہے، بڑا امپریس ہو جاتا ہے۔ تو خواتین معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اس سطح پر لے کر آ کر یہ ذہن میں رکھتی ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ سوچ ایسی نظر آتی ہے، زبان سے نہیں کہتی لیکن یہ نظر آتی ہے کہ معاذ اللہ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اگر یہ کہا نا کہ یا اللہ ہم 10 رکعت تیری رضا کے لیے پڑھیں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور ہمارا کام کر دے گا۔ تو اس منت کا کیا درست کانسیپٹ ہے، منت کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، منت کیوں مانی جاتی ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ متاثر کرنے کے لیے؟ پھر اسی طرح ہمارے یہاں پر بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے، بچوں کو سکھاتے ہیں ماں باپ کہ بیٹا اللہ کہاں موجود ہے، تو بچوں کو پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ یہ نظریہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جگہ جب اس کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو وہ محدود ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اگر کسی جگہ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو جائے گی، اسی لیے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پوری کائنات کو اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ کہاں موجود ہے تو اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو اس کی ذات کا احاطہ کر سکے، اس کی ذات کو گھیر سکے، اس کو محدود کر سکے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر والا خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پر ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں پر اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ہمارے یہاں پر یہ جملے روٹین میں بولے جاتے ہیں، اور جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ یہ غلط جملے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں پہ تو سب بولتے ہیں، ایسا تو سب کرتے ہیں، میں نے تو فلاں کو بھی کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے تو فلاں کو بھی کہتے ہوئے سنا تھا، تو کیا سب غلط ہیں؟ جی ہاں سب غلط ہیں، سب ہی غلط ہیں، کیونکہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کو دین کے سلسلے میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، یہ عام لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، عام لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ان کو دین کے اندر اتھارٹی نہیں ہے اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ درست نظریات ہمارے کیا ہیں۔ اگر ہمارے عقیدے میں خرابی ہوگی تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہمیں میدان معاشر میں پھر بخشوا نہیں سکتا۔